کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہیں آپ یہاں پاکستان آ کے سیاست نہ جوائن کر لیں. میری نیت تو ہے اور میں نہیں سمجھتی میری جو کسی پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ایکٹیویزم ہے اس آفر کو. آئی؟ دیکھیں جو جماعتیں ہیں ان میں اپنی جماعتوں میں جمہوریت مجھے نظر نہیں آتی. اگر مجھے سیاست میں کچھ کرنے کا موقع ملا، قصبے کو، اس محلے کو آپ صاف پینے کا پانی دے سکتی ہیں، میں جوائن کر لوں گی. گزشتہ دنوں میں یا اب آگے الیکشنز آ رہے ہیں، ابھی تک کوئی اس طرح کی آفر ہے یا نہیں ہے؟ علی حمزہ، مجھے آگے جو الیکشنز آ رہے ہیں یہ تو آپ ہی کو شاید نظر آ رہے ہیں، مجھے تو فی الحال نظر نہیں آ رہے ابھی ہیں. تو نہیں نظر آ مجھے رہے. تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کافی دور تک نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ 2020 کھیلنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیسٹ ٹیسٹ میچ. کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں. جی جی. تو میں 2020 کی اتنی کوئی شوقین نہیں ہوں. آپ آئی ڈونٹ لائک ٹیسٹ کوئک کرکٹ فکس اسکیمز. آپ ٹیسٹ کرکٹ کے شوقین ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اپنی جو لانگ ٹرم پرفارمنس ہے نا، جی اس جی. کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہے. اچھا ریحام اور صاحب، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپ کی جو ایکٹیویزم ہے اس کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ ان کو بھی پراٹھے بنا کے سلو پوائزننگ کر رہی ہیں؟ ان کو فل پوائزننگ جو روٹین ہے وہ جاری ہے. اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ میری تو جو بھی بات ہے میرا خیال ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور لیکن ان کو فٹنس کا بہت کریز ہے. وہ ماشاءاللہ 21-22 سال سے جم جا رہے ہیں. اور آپ کو کتاب کو لے کے کیا آپ سوچتی ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہ لکھتی یا کچھ چیزوں کو میں اور طرح سے لکھتی؟ تو میں جو کتاب میں لکھا بہت زیادہ میں نے دانستہ طور پہ لکھا، اور میں نے ورڈ فار ورڈ جو میں نے دیکھا، جو مجھ سے کہا گیا، جیسے کہا گیا، اس میں ایک لفظ کی چوری نہیں کی. یہ آپ نے خود ساختہ لکھی یا کوئی اسپانسر بھی تھا، مطلب کہ پبلشنگ کے لیے کوئی، یا کسی جماعت نے، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں؟ لوگ کہہ رہے تھے آپ کی ٹائمنگ صحیح نہیں، لیکن آپ کو ڈیتھ تھریٹ ہو. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں نہ رہوں تو کون لکھے گا یہ بات لکھنے والی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ نے کیونکہ 2013 ہم میں بھی پی تو ٹی آئی کو یہ، ووٹ کیا تھا. میں نے 2013 میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور ایسے نامعقول شخص کو دیا تھا. میرے دل پہ اتنا بوجھ ہے. جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں؟ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں انہوں نے پشتون سے شادی کر لی ہے اور وہ بڑے ہی معقول، بڑے سلجھے ہوئے اردو اسپیکنگ فیملی سے ہیں. انتہائی معقول، سلجھے ہوئے اور روایتی قسم کے لوگ ہیں. اور انہوں نے ایک پشتون سے جو یہ رشتہ جوڑ لیا ہے، تو ظاہر آپ کو پتہ ہے پشتون تو پھر ہماری خون کی مجبوری ہے کہ ہم حق بات کے لیے، اور جو ایک دفعہ آپ کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ جائے تو وہ پورا کرتے ہیں. تو ان کو میں نے بہت پیار سے آمادہ کیا ہے کہ میری ایک کمٹمنٹ ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو پہلے ان کو بھی یہ تھا کہ تم آرام سے زندگی، یو ایس میں ٹھنڈا موسم ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے سیاٹل، آپ کو ہر طرح کا آرام میسر ہے. جی جی. لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں اگر میں بھی لوگوں کی طرح ہو جاؤں گی کہ جب آپ کو آرام دہ زندگی میسر ہو اور لوگ تکلیف میں ہوں اور آپ ان کے لیے کچھ نہ کریں. اب اتنا یہ جو کچھ میں نے سہا ہے اور ایک پروفائل ملا ہے، اگر اس سے کسی ایک شخص کی، ایک بچے کی بھی زندگی بچتی ہے، کسی کا کریئر بن جاتا ہے، تو ایک دو کام ہے جو میں کرنا چاہ رہی ہوں. خاص طور پہ خواتین کے لیے میں بہت زیادہ کمیٹڈ ہوں کہ ان کے لیے میں کروں. میرے اپنے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور مجھے پتا ہے کہ جب تک پاکستانی بھی خواتین کی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، اور ہماری تمام نوجوان نسل کے لیے، ہم بار بار سیاسی مفاد کے لیے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا 65% نوجوان ہے، 65% نوجوان ہے، لیکن ہم نے اس 65% نوجوان کے لیے کیا کیا ہے؟ جی اس 65% نوجوان کو آپ اپنے اوپر جو ہے گلاب کی پتیاں کی بوچھاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں، سیلفیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، نعرہ گاڑیوں بازی میں کے لیے آگے استعمال پیچھے کرتے پھرنے ہیں. کے لیے. ہاں، ڈالوں میں اور وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اس کے پاس آپ کے بیٹی کی طرح کی تعلیم نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی طرح کی محفوظ کوئی کام کرنے کی جگہ نہیں ہے؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا فرض بنتا ہے. میں 2 چیزوں پہ کام کرنا چاہ رہی ہوں. ایک، ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ گزشتہ 1 سال میں جو مینوفیکچرنگ اور ہماری ایکسپورٹ ہے وہ اتنی بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم
اپنی جو مینوفیکچرنگ سائڈ ہے اس کو سپورٹ کریں، انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کریں، ان کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو اس لیے سپورٹ کریں کیونکہ جب تک ہم کچھ بنائیں گے نہیں تو ہم دنیا میں اپنا مقام نہیں بنا سکتے. اور یہ ایک ماڈل ہے جو میں نے باہر بیٹھ کے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں. اس وقت سارے آرڈر جو ہیں وہ بنگلہ دیش یا انڈیا کو جاتے ہیں اور کوئی اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا قباحت ہے کہ ہم پاکستان میں وہ آرڈرز کیوں نہ لیں اور انڈسٹری کو سپورٹ کریں کہ ان آرڈرز کو ڈیلیور کریں، ہماری اپنی ایک انٹیگریٹی بنے. دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم بھی آپ سے آن لائن بات کر رہے ہیں. آج کل اگر آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں، چاہے آپ امیزون یوز کریں یا کوئی فوڈ سروس استعمال کریں. تو جو دنیا ہے وہ اس طرف جا رہی ہے. دنیا اب دفتر یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا کے لٹک کے کہیں کام پہ نہیں جا رہی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین کے لیے ایک یہ بہت اچھا موقع ہے کہ وہ گھر میں چادر چار دیواری میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر اپنا کچھ کام سیکھ سکیں جو کہ نہ ہماری اقدار کے ساتھ کلیش کرتا ہے اور ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ملتی ہے. آپ تو کی یہ جو باتوں سے مجھے لگ رہا ہے ہے آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہیں آپ یہاں پاکستان آ کے سیاست نہ جوائن کر لیں. کوئی اس طرح کے تو نہیں خیال؟ سیاستدان جیسی باتیں کر رہی ہیں آپ. نہیں، سیاست میں نہیں سمجھتی کہ سیاست گالی بن گئی ہے. مجھے سیاست کرنا چاہیے، آپ کو سیاست کرنا چاہیے، لیکن مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو سیاست کرنا چاہیے جو کہ اس حلقے میں رہ رہے ہوں. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس اسکول میں گئے، مجھے نہیں پتا گندلا پانی آپ کتنا پیتے رہے، مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی دفعہ آنکھوں میں انفیکشن ہوئی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اسکول میں باتھ روم نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں. تو میری نیت تو ہے اور میں نہیں سمجھتی میری جو کسی پولیٹیکل جماعت کی طرف سے ایکٹیویزم ہے اس کو. آفر آئی؟ دیکھیے، جو جماعتیں ہیں ان میں اپنی جماعتوں میں جمہوریت مجھے نظر نہیں آتی. تو جمہوریت کی تو بات آپ تب کریں نا جب آپ کی جماعتیں جمہوری ہوں. تو نہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی، نہ پی ایم ایل این، نہ کسی اور جماعت میں، یہ دو بڑی جماعتیں، ان میں مجھے جمہوری رویے نہیں دکھائی دیتے. مجھے لگتا ہے کہ جس کی پرچی ہوتی ہے. آفر آئی؟ دیکھیے، آفرز جو ہیں میرا خیال ہے کہ جو پارٹی ورکرز ہیں کچھ جماعتوں میں ان کی بہت زیادہ مجھے سپورٹ ہے اور وہ جانتے ہیں کیونکہ میں ان کے حلقوں میں جا کے ان کو سپورٹ کرتی ہوں. میری جو سیاسی ایک ڈائریکشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ میں پاکستان رہنے کے لیے آ رہی ہوں. میں نے 1-2 کوڈنگ اسکولز شروع کیے تھے، میں ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہوں. 1-2 میرے اپنے والدہ کی آبائی گاؤں میں ہیں اور 1-2 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں. کچھ اب ہم گوجرانوالہ میں اور کچھ اور جگہوں پہ سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اس کا مقصد وہ ہلکا یا ہلکا پکا کرنا نہیں. اس کا مقصد ہے صرف یہ کہ ہمارے بچے کوڈنگ سیکھیں، ہمارے بچے آن لائن ابیلٹی سیکھیں، نوجوان سیکھیں. اگر مجھے سیاست میں کچھ کرنے کا موقع ملا، فار ایگزامپل اگر کراچی میں مجھے کوئی پارٹی کہتی ہے یا ہری پور میں مجھے کوئی پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ آ جائیں اور اس قصبے کو، اس محلے کو آپ صاف پینے کا پانی دے سکتی ہیں، میں جوائن کر لوں گی. مطلب کچھ تو آپ کے پاس اختیار ہو کہ آپ کسی کو پانی تو دے سکیں. کسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کی آفر آئی ہو گزشتہ دنوں میں یا اب آگے الیکشنز آ رہے ہیں، ابھی تک کوئی اس طرح کی آفر ہے یا نہیں ہے؟ علی حمزہ، مجھے آگے جو الیکشنز آ رہے ہیں یہ تو آپ ہی کو شاید نظر آ رہے ہیں، مجھے تو فی الحال نظر نہیں آ رہے ہیں. ابھی تو نہیں نظر آ مجھے رہا. تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کافی دور تک نظر آ رہا ہے. اور مجھے جو ملک کے حالات ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں خانہ جنگی سے بچایا ہے، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے راستے سدھار لیں. بہت خطرناک نہج پہ چیزیں پہنچ گئی تھی. اب سی پیک دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو رہا ہے، بہت سپیڈ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مجھے با اختیار کچھ عرصے تک نہیں دکھائی دے رہی. ٹھیک ہے. اور با اختیار ہونا بہت ضروری ہے. تو جب الیکشنز ہوں گے، فی الحال تو میں نے الیکشنز میں ڈائریکٹلی کنٹیسٹ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، لیکن میں نے سرٹنلی پاکستان میں آن دا گراؤنڈ کام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. اور دیکھیں، کچھ لوگ 2020 کھیلنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیسٹ کرکٹ کے شوقین ہوتے ہیں. تو میں 2020 کی اتنی کوئی شوقین نہیں ہوں. آئی ڈونٹ لائک کوئک فکس اسکیمز. آپ ٹیسٹ کرکٹ کے شوقین ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو اپنی
जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है ना जी, उसके जी। ऊपर फोकस करना अच्छा, चाहिए है। रेहाम और साहब, आपसे बात वो बीच में ही रहेगी। मैंने आपसे एक तो ये पूछा था कि आपके जो हस्बैंड हैं वो आपकी जो एक्टिविज़म है उसको कितना सपोर्ट करते हैं, और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि आप उनको भी पराठे बना के स्लो पॉइजनिंग कर रही हैं। उनको जी, उनको उनको फुल पॉइजनिंग जो रूटीन है वो जारी है। और यहाँ पे तो बहुत मुश्किल था इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी तो जो भी बात है मेरा ख्याल है उसको सपोर्ट करते हैं, बहुत खुले दिल से सपोर्ट करते हैं। मेरा ससुराल बहुत सपोर्टिव है। और लेकिन उनको फिटनेस का बहुत क्रेज है। वो माशाल्लाह 21-22 साल से जिम जा रहे हैं और बहुत नाप तोल के खाना खाते थे। तो पहले कुछ दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा उनकी जो कुकिंग स्टाइल है उसको इन्फिल्ट्रेट किया है। और अब मैं थोड़ा बहुत जो है अपनी कुकिंग पे उनको ले आई हूँ, और वो पसंद कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगा कि देखिए हम पश्तून लोग हैं, आपको पता है हम प्यार भी वालेहाना तरीके से करते हैं। और हम दुश्मनी भी। जो है दुश्मनी तो नहीं करते, लेकिन अगर कोई पीठ में खंजर अ, घोंपने की जुर्रत करे तो फिर आपको पता है कि हम लोग निडर भी हैं, हम लोग बुज़दिल भी नहीं, बेगैरत तो सर्टनली नहीं। तो फिर मैंने जब उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये आप चावल नाप तोल के खाते हैं तो इस तरह मैं जब जाऊंगी तो मेरे जो घर वाले हैं वो कहेंगे कि तुमने हस्बैंड को खुश नहीं रखा हुआ कि ये इतना स्लिम है, तो थोड़ा सा जी, आपको। जी, तो जी। मैंने अब वो चावल जो मेजर कर रहे थे वो थोड़ा सा मैंने स्केल्स को हटाया है, और मैंने कहा चावल तो कम से कम आपको खुला खाना चाहिए। तो बेसिकली देखें बात यह है कि अगला जो इंसान हो वो आपको किस तरीके से आपकी नेक नियति को रिसीव करे, ये उसका बड़ापन होता है। तो मैं तो नहीं बदली, मैं तो वैसी ही हूँ, लेकिन वो आगे से उनकी शराफत है और उनकी एक कंपोजर है, उनकी एक शख्सियत है। उम्र में वो मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि उनकी जो ज़हनियत है और जो उनको अपने जिसको कंपोज़र कहेंगे उनकी उनकी शख्सियत में बहुत ठहराव है। हर बात वो बहुत ओपनली करते हैं, बहुत मैच्योर तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कोई चीखना-चिल्लाना, कोई बदतमीज़ी के वो कायल नहीं हैं। तो इट्स जस्ट बीन वेरी प्लेजेंट बिकॉज़ बातें हम आपस में डिस्कस करते हैं एक मैच्योर तरीके से, उनका सॉल्यूशन हल निकाल लेते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें अच्छा, कि रेहाम साहिबा ये बताइएगा कि आपने बड़ा मुश्किल टाइम काटा है, और कहीं ना कहीं हम पाकिस्तानियों को ना हर शख्स की ज़ाती ज़िंदगी में घुसने का बड़ा शौक़ होता है। हमें ये नहीं पता लग रहा होता कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। इस सारे अभी तक कोई ऐसा वक्त आया हो जिसमें आप टूट गई हों और आपने अकेले बैठ के बिल्कुल आपने सोचा कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो मतलब कि इंसान को उस नहज पे पहुंचा देते हैं कि इंसान तो खुदकुशी का सोचने लग जाता है। मैंने देखा कि आपकी शादी बड़ी अच्छी तस्वीरें थी, और जिस तरह से यहाँ पे वो ट्रेंड हुए, जिस तरह से तजलील किया गया, मीम्स बनी, तो कोई ऐसा लम्हा आया जिस पे आप खुद भी ब्रेक हो गई हों और फिर किस तरह से हिम्मत बांधी दोबारा? अली देखें, बहुत से लोग ये मुझसे सवाल पूछते हैं और बहुत से लोग हम मेरे सर्कल में हैं, सोशल सर्कल में कुछ मेरा स्टाफ भी है जो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, और उनको बड़ा गुस्सा आता है और उनको बहुत उनको बहुत मतलब कभी कभी उनसे बेसाख्ता ऐसे बद्दुआ भी निकल जाती है। लेकिन आप यकीन करें कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत और बहुत खुश नसीब मानती हूँ। जी। और ऐसा कभी लम्हा नहीं आया कि मुझे ये पता नहीं था कि सब कुछ सामने आएगा। ये मेरा एक बिलीफ है और मैं कभी मायूस नहीं हुई। और मैं ये भी मानती हूँ अली हमजा कि ये लोग जो अटैक कर रहे हैं ये सारे गैर हैं, ये लोग मुझे जानते नहीं। ये लोग जो गुस्से में हैं, देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो मैंने तो नहीं करवाया, असेंबली ने किया, आपके अपने लोग बिल्कुल मुनहरिफ बिल्कुल। बना अराकीन हुए। लेकिन जब कोई शिकस्त याफ्ता होता है तो उसको गुस्सा आता है, तो मैं समझती हूँ कि इस वजह से मुझ पे अटैक होता है। फिर जब मेरी शादी की अनाउंसमेंट आई तो वो एक तनज़्ज़ुली के शिकार थे, तो वो भी गम और गुस्सा समझ आता है। तो आपको अगर अगला शख्स उसके दिमाग में फितूर है या वो पागलपन का शिकार है, वो गुस्से में है, अगर उसकी आदत गाली गलौज की है, तो आपको अपने आप को तो मतलब होश में होना चाहिए ना। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो ज़रूरी था
وہ یہ تھا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کروں، ان کی نگہداشت کیسے کروں. اللہ پاک نے میرے اوپر جتنا رحم کیا ہے، آپ یقین کریں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں بہت ناشکری ہوں، کیونکہ انسان ہے شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ کون جان سکتا تھا کہ اتنا بڑا، جیسے میں نے کہا اژدہا، وہ کس طریقے سے، یہ میری اوقات تو نہیں تھی، تو اللہ پاک کے کام ہے. کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ ہمیشہ میں نے دعا کی ہے کہ مجھے صحیح راستے پہ رکھیں، اور جو میرے لیے صحیح ہے وہ میرے لیے آپ آرڈین کر دیں، اور میں آپ کی رضا پہ خوش ہوں گی. اور یہ میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ بلینگ کا شکار ہیں، اگر کوئی آپ کی کردار کشی کر رہا ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. اگر آپ حق پہ ہیں تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. میں یہ اس میں بلیو کرتی ہوں، میں نیچرل جسٹس میں بلیو کرتی ہوں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا زندگی میں. میں نے بہت اتار چڑھاؤ ضرور دیکھے، لیکن میں نے ان کو ایونٹس کے طور پہ دیکھتی ہوں. زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارا وقت ہر چیز ہی ہنسی مسکراتی رہے. میں نے آپ کو کہا یہ تمام سبق آموز ہوتے ہیں. آج میں جو ہوں، جو میرا کردار بنا ہے، وہ ان مشکل حالات کی وجہ سے بنا ہے، وہ دشمنوں کی وجہ سے بنا ہے. جو بالکل لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں وہ تو آپ کو کسی بھی پیار حالت میں میں تھوڑا قبول سا کر رہے ہوتے معذور ہیں. کر دو. بالکل ایسی ہاں، ہے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے تو کبھی نہ سیاست کا سوچا تھا، نہ یہ سوچا تھا کہ مجھ میں کوئی سیاسی شعور ہے. آپ نے میرے میں خیال نے ہے یہ بالکل نہیں سوچا سوچا ہی تھا. نہیں ہوگا کہ آپ اتنا زیادہ ڈسکس ہوں گی پورے پاکستان میں. آپ نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کی یہ میں ہوتا ہے نے کہ میری تو سٹوری ڈسکس ہوگی، لیکن آپ نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا کہ ایک وقت میں ہی موضوع بحث ہوں گی پورے پاکستان میں، اور کتنا عرصہ. علی، آپ یقین کریں کہ 2012 میں اس لیے پاکستان آئی کہ میں ایک دو دن کام کروں گی. میری والدہ بہت زیادہ علیل تھی، میں والدہ کی خاطر آئی تھی. میں اپنے جو بہن بھائی ہیں ان کے اوپر جو ان کی خدمت تھی، وہ اس کو بانٹنے کے لیے آئی تھی. لیکن سٹار بننے کے لیے نہیں آئی تھی، میں رہنے کے لیے بھی نہیں آئی تھی. اور پھر اللہ پاک نے کیا کیا کہ میرا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے میں ڈرائیو ہی نہیں کر سکتی تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی. اس حالت میں نے 8 بجے کا پروگرام کیا. تو اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، جو حادثہ آتا ہے، وہ آپ کا کردار اور آپ کی ڈیسٹنی بناتا ہے. تو جی اگر جی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پہ مشکل وقت ہے، تو گلہ آپ نے نہیں کرنا. جی جی دیکھیں ہمیں اللہ پاک نے بنایا ہے، کس مقصد سے بنایا ہے، کب اٹھا لے، کیا اس کی مرضی ہے. جو کریٹ کر رہا ہے، جی جی تو مجھے تو حق ہی نہیں ہے کہ میں اف بھی کر سکوں. جو بنایا ہے، جو دے گا، جو رزق دے گا، جو ٹائم دے گا، جتنی زندگی دے گا، اس پہ یہ اگر آپ یہ مان لیں، ہمارا مقصد زندگی میں صرف یہ ہے کہ آج کا دن میں کیسے گزاروں گی اور کیا میں ہمت سے یہ دن گزار سکتی ہوں. ریحام صاحبہ، تھینک یو یہ سو میری مچ. سوچ ہے. آپ نے بہت بہت وقت شکریہ. دیا. میں صرف ایک لاسٹ سوال کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اختتام کروں گا. پہلے تھینک یو سو مچ. ہم نے یہ 10 سے 15 منٹ کا کرنا تھا، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے سے بھی اوپر چلا گیا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا. سیکنڈلی، کیونکہ میرا کافی عرصے بعد، بلکہ میرا خیال یہ آپ کے ساتھ پہلا ہی رابطہ ہے، تو میں اس لیے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی، اس پہ بھی بہت سی تنقید بھی ہوئی، لیکن اب اس کی بہت سی چیزیں سچ بھی ثابت ہو رہی ہیں. آپ کو کتاب کو لے کے کیا آپ سوچتی ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہ لکھتی، یا کچھ چیزوں کو میں اور طرح سے لکھتی، یا آپ ٹھیک ہیں کہ جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ علی حمزہ، میں نے بہت ٹھنڈے دماغ سے اور بہت سوچ سمجھ کے یہ لکھا. اور میں نے جب لکھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اچھا. مجھے بتایا گیا تھا. میں نے 2017 میں جب کتاب لکھنا شروع کی، تو اس وقت اور کتاب اس طرح تھی کہ میں ڈائری لکھتی ہوں. میں روزمرہ کی ایک ڈائری لکھتی ہوں. کوئی بھی انسیڈنٹ ہو کسی سے، جیسے جی صحافی جی کرتے ہیں جی اکثر جی فون پہ بات کرتے ہیں تو آپ لکھ رہے نوٹس ہوتے ہیں. بنا رہے ہوتے تو ہیں. میری پرانی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں فون پہ، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ، اور ڈیٹ بھی ڈال کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ میری بچپن سے ایک عادت ہے، اور پھر obviously صحافت میں وہ عادت ذرا ریفائن ہو گئی. تو میں نے یہ سوچ کے لکھا کہ مجھے پتا تھا کہ الیکشن تو نہیں ہے، سلیکشن ہے، یہ مجھے پتا تھا. پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر جو کوئی اب اس شخص کے خلاف بولے گا تو اس کو اڑا دیا جائے گا. تو میں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ رسک لیا، اور بچوں سے ڈسکس کر کے. تو میں جو کتاب میں لکھا بہت زیادہ میں نے دانستہ طور پہ لکھا، اور میں نے ورڈ فار ورڈ جو میں نے دیکھا، جو مجھ سے کہا گیا، جیسے کہا گیا، اس میں ایک لفظ کی چوری نہیں کی. اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں اللہ پاک کو جواب دے ہوں. بہت سے لوگ اچھا، میں کہتے نے ہیں یہ کہ سوچا شاید تھا. یہ آپ سے لکھوائی گئی، یہ آپ نے خود ساختہ لکھی، یا کوئی اسپانسر بھی تھا، مطلب کہ پبلشنگ کے لیے کوئی
یا کسی جماعت نے، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں؟ میں علی حمزہ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اردو کی ٹرانسلیشن نہیں کی، اردو کی ٹرانسلیشن کریں. آپ یقین کریں کہ اس وقت جب میں کتاب لکھ رہی تھی تو میرا کوئی فون اٹھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی لٹری ایجنٹ سے کنیکٹ کرنے والا نہیں تھا. اور یہ تو پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے اداکاروں کو، پی ٹی آئی کے گلوکاروں کو، فنکاروں کو میں تھینک یو بولنا چاہتی ہوں. یہ پبلسٹی نہ کرتے تو مجھے تو شاید پبلشر نہ ملتا، آپ یقین کریں. اور میں ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور میں نے دیکھیں یہ اللہ پاک آپ کو ذہانت دیتا ہے تو آپ بڑے بڑے بھیڑیوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں. مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مجھ میں اتنی ہمت ہوگی. میں تو شامی کباب بنانے پہ راضی تھی، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. لیکن کسی کی مدد ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اتنا مشکل تھا اس وقت، کیونکہ اس وقت کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا. مجھے لوگ کہہ رہے تھے آپ کی ٹائمنگ صحیح نہیں، لیکن آپ کو ڈیتھ تھریٹ ہو تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں نہ رہوں تو کون لکھے گا یہ بات لکھنے والی ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. اور اس میں میں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ ایسے کردار بن کیوں جاتے ہیں. میں نے یہ بھی پیچھے بھی لکھا ہے کہ لوگ کیوں ایسے بن جاتے ہیں، ایسے میں کیوں ایسی ہوں اور کوئی اور شخص کیوں ایسا ہے. اس کے پیچھے محرکات ہے، اس کے پیچھے ایک فیملی سیٹ اپ ہے، اس کے پیچھے کچھ انسیڈنٹس ہیں. تو میں نے نیک نیتی سے لکھی. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی کتاب آئے گی اور 3 مہینے کے اندر اندر وہ نام جو میں نے لکھے ہیں ان کے اوپر کیسز چل جائیں گے، ان کو خود وہ تصاویر میں آ جائیں گے. تو یہ اللہ پاک کا ہے کہ جب آپ ہمت کرتے ہیں اور آپ کا کوئی نہیں ہوتا تو آپ کے پاس اللہ ہوتا ہے اور وہ سپورٹ کی. میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میرے گزر جانے کے بعد کوئی 20 سال 25 سال بعد کہیں گے یہ عورت صحیح کہہ رہی تھی، یہ ہم اس کو سمجھے نہیں. میں یہ سمجھ رہی تھی. لیکن دیکھیے چور خود ہی اپنے کو پکڑانے آپ کا. بالکل سیٹسفائی ہیں کہ یہ ٹھیک کیا، مطلب کہ جو تنقید کر رہے تھے وہ غلط تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں تنقید کرنا لوگوں کا حق ہے. اور دیکھیں میں نے بھی تو 2013 میں ووٹ ڈالا، میں بھی اوورسیز پاکستانی ہوں. آپ یقین کریں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھتی ہوں. آپ نے 2013 میں پی ٹی آئی کو ووٹ کیا تھا؟ میں نے 2013 میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور ایسے نامعقول شخص کو دیا تھا. میرے دل پہ اتنا بوجھ ہے اس لیے کیونکہ ان کے خلاف جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ تھا وہ اتنے اچھے انسان ہیں، ان کو پی ایم ایل این نے بھی آنر نہیں کیا. میرے دل پہ بہت بوجھ ہے. اور 2018 میں صرف کیوں 18 میں نے ووٹ نہیں دیا جی، 2018 میں ووٹ نہیں دیا. اور آپ یقین کریں کہ اب بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ووٹ کس کو. آپ پوچھ رہے ہیں سیاسی پارٹی کون سی جوائن کروں گی، میں سوچتی ہوں ان میں سے کس کو ووٹ دوں. میں کہیں آپ بھی آ کے استحکام پاکستان کا حصہ نہ بن جائے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ میں جو پارٹی استحکام پارٹی ہے وہ جس استحکام کے لیے بنی ہے اور جس استحکام کو توڑنے کے لیے بنی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گی. میرا پنجاب کا ڈومیسائل نہیں ہے تو میرا مجھے لگتا ہے کہ، اور میرے جو ہسبینڈ ہے ان کا بھی ڈومیسائل پنجاب کا نہیں ہے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. لاسٹ صرف بتا دیں کہ کوئی زندگی کا ایک پچھتاوا، اور اس کے ساتھ ہم انٹرویو کو اینڈ کریں گے. کوئی ایک پچھتاوا جو آپ سوچتی ہوں کہ یہ. دیکھیں میں نے جو شادیاں کی ہیں ان کی وجہ سے ظاہر ہے میرے بچے افیکٹ ہوئے ہیں. تو کچھ سال پہلے جب یہ تمام سوشل میڈیا پہ یہ باتیں آئیں اور 2014 میں آئیں، بچوں کے پاسپورٹس ٹی وی پہ دکھائے گئے. تب دوسرے مخالفین کر رہے تھے تصاویر؟ تب دوسرے مخالفین کر رہے تھے؟ نہیں، تب بھی پی ٹی آئی کر رہی تھی. تب بھی پی ٹی آئی کر رہی تھی. میں ان کرداروں کو جانتی ہوں. آپ اگر دیکھیں کہ میں نے کتاب میں کیا لکھا ہے کہ مجھے کیا ملا اور کیا میں نے ای میلز دیکھی، کس طرح سے یہ طلاق جو تھی پلان کی گئی، اور کس طرح سے یو کے میں لوگوں کو انوالو کیا گیا، ایسے لوگوں کو انوالو کیا گیا جو میری زندگی ماضی سے جڑے ہوئے تھے اور ان سے ایشورنسز لی گئی. تو یہ پی ٹی آئی نے خود کیا اور کوئی جماعت کو ایکسیس ہی نہیں تھی اور براہ راست طور پہ ان کو ڈائریکشنز مل رہی تھی. تو مجھے اس وقت دل میں ایسا محسوس ہوا کہ میری غلطی سے، میرے غلط فیصلے سے میرے بچے افیکٹ ہو گئے ہیں.
لیکن بعد میں مجھے نصرت جاوید صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بات ہوئی، تو میں نے نصرت جاوید صاحب سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا یہ ملال ہے کہ میری بیٹی جو ہے، جب میں اس کی عمر میں تھی تو مجھے دنیا کا نہیں پتا تھا کہ دنیا اتنی فریب ہے، اتنا دھوکا ہے. تو اس کو اب لگتا ہے کہ لوگ بڑے فریبی اور دھوکے باز ہیں، تو اس کا تھوڑا سا یہ جو ایک جو اعتماد ہے وہ ٹرسٹ ٹوٹ ایشوز. گیا ہے. وہ ٹھیک ہے. ٹرسٹ اس کا، کیونکہ اس کے سامنے تو نظر آ رہا تھا، کیونکہ دیکھیں گھر کے ماحول میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اختلافات ہمارے جو تھے وہ نظریاتی تھے، وہ یہ تھے کرپشن کے اوپر، سی پیک کے اوپر، لیکن ایسی کوئی جو میاں بیوی کی وہ ایسی اختلافات نہیں تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم اس عمر میں نہ سمجھ تھی، تو تمہاری بیٹی آج سے اس کو یہ سمجھ آ گئی، تو اس میں بھی ایک فائدہ ہے. اور آپ یقین کریں کہ 1-2 سال کے اندر اندر میں نے دیکھا کہ اس واقعے کی وجہ سے اس کی بھی شخصیت میں جو ایک نکھار. نکھار ان دا سینس کہ وہ اتنی مضبوط اعصاب کی ہو گئی ہے، اور جس طریقے سے وہ کریئر پہ فوکس کیا اس نے، میرا خیال ہے کیونکہ اس کی شخصیت مجھ سے بہت مختلف تھی. وہ بہت فیمنن شخصیت کی تھی، اتنا کریئر فوکس نہیں تھی، لیکن اس کو اس سے سمجھ آئی. تو اگین اللہ پاک کے عجیب مسٹیریس ویز ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا، نہ میں نے کبھی زندگی میں مایوسی اور خدا نخواستہ استغفر اللہ کبھی خودکشی کا سوچا ہو، نہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے زندگی ایک تحفہ، ایک نعمت ہے، اور میرے اوپر بہت اللہ پاک کے احسانات ہیں. نہیں، میں اور بتا رہا اسی ہوں کہ طرح یہ لوگ سے مجبور کر دیتے کوئی ہیں، یہ لوگ مجبور کر دیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس نہج تک پہنچی، لوگ لیکن کسر نہیں چھوڑتے. کسر نہیں چھوڑتے. لیکن دیکھیں یہی تو انسان کا زندگی میں امتحان ہی ہے. جی جی. دیکھیں آپ کو اعصاب اپنے کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے، اور آپ کو اگلے انسان کی موٹیویشن کو سمجھنا چاہیے. دیکھ، جی. اور دوسرا، مجھے ذاتی رشتوں میں لوگوں نے اس طرح کے فریب دیے ہیں کہ اگر کوئی سوشل میڈیا ٹرولنگ کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا کوئی مینٹل پرابلم ہے، یہ بیچارہ، اس کو اور کوئی نوکری نہیں مل رہی. میں لوگوں کی مجبوریاں سمجھتی ہوں. میں اوورسیز پاکستانی اس کی بھی یہ جو کج فہمی ہے یہ بھی سمجھتی ہوں، کیونکہ پروپیگنڈا اتنا زبردست ہے، اتنا اس پہ پیسوں کی اور برینز کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے. میں سمجھتی ہوں، ہم بھی اس کا شکار ہوئے، تو میں یہ بھی سمجھتی ہوں. لیکن چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے کھل کے آ بھی رہی ہیں اور آئیں گی. دیکھیں مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہوا، تو اس کے بعد مجھے ایک پی ٹی آئی کے بہت اسٹانچ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے فون کر کے معافی مانگی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس چیز کا حصہ تھا کہ جو میری جو پکچرز فوٹو شاپ کر کے انہوں نے وائرل کی ایک خاتون کے ساتھ جن کا ایک اور کریئر ہے، اب وہ انڈین فلم انڈسٹری کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ 20 بندوں کے سامنے ہمیں یہ ہدایت اور یہ ایک پروگرام بنا تھا کہ میری پکچرز فوٹو شاپ کر کے لگائی جائیں گی. تو جب مدینہ منورہ میں یہ واقعہ ہوا تب مجھے ڈر لگا، اور اب میرے گھر میں اولاد ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو ڈھونڈوں اور میں آپ سے معافی مانگوں، کیونکہ مجھے آج سمجھ آئی. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ، دیکھیں اگر میں سچ پہ ہوں، اگر میں حق پہ ہوں، تو اللہ پاک میرے لیے راہیں بنائے گا. اور جو انسان غلط ہے یا غلط راستے پر ہے، اس کے لیے بھی پنشمنٹ ہے. اور میں کوئی آسمان سے تو نہیں اتری، لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں، لوگوں کو زہر کے پیالے پینے پڑے. میں تو ایک بہت عام سا شخص ہوں. تو اتنا نہیں اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. میں نے کبھی اپنے کو اتنا ایگوٹسٹیکل میں نہیں ہوں. تو اللہ پاک کا اگین بہت رحم ہے، بہت بہت. تھینک یو سو مچ ریحام خان صاحبہ. آپ نے ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ دیا، اور میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکالا. اور میں یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ عید پہ یا عید کے بعد جب بھی آئیں تو ہمیں موقع دیجیے گا. ہم آپ کا کپل انٹرویو بھی کریں گے اگر آپ کے ہسبینڈ ساتھ آتے ہیں. اور انشاءاللہ جی ڈیفینیٹلی ہسبینڈ ساتھ آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم دونوں نیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں، ہم اتفاقاً ایسے ہی اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، آج میں بھی، پر ہمارے کبھی پاتھ ہی نہیں کراس کیے. تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ان کے جو سارے دوست ہیں وہ میرے پروڈیوسرز رہ چکے ہیں. تو اٹس ویری، انشاءاللہ ڈیفینیٹلی لاہور آئیں گے اور آپ کے ساتھ
بات بھی کریں گے, انٹرویو بھی دیں گے انشاءاللہ, بہت اچھا لگے گا. تھینک یو سو مچ جی. تو ناظرین, ریحام خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ نے تمام گفتگو سنی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.